أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا اور ابلیس نے انکار کر دیا تکبر میں اور اپنی بڑائی کے الزام میں، تو اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہے کھاؤ پیو موج کرو، یعنی جنت میں جہاں جاؤ رہو کھاؤ پیو موج کرو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ اگر تم جاؤ گے تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، آدم علیہ السلام کے ساتھ پھر اس کے بعد انہی کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو جنت میں رکھا اور ساری آزادی دی، لیکن ایک جو ہے پابندی بھی تھی، وہ یہ کہ کوئی درخت تھا۔ اب وہ درخت کون سا تھا، کس چیز کا تھا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں یعنی مفسرین نے بھی لکھی ہیں، لیکن وہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ احادیث میں بھی جو ہے صحیح احادیث میں اس کے سلسلے میں کوئی تعین یقینی طور پر نہیں ملتا کہ فلاں درخت تھا۔ اصل میں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں جہاں جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی حد تک اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی درخت رہا ہو، اللہ کی طرف سے بہرحال ممانعت تھی کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اور اصلاً جو ہے اس درخت کا پھل نہیں کھانا تھا، تو اس کے لیے اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا کہ اس کے پاس بھی مت جانا، کیونکہ پاس جاؤ گے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ ہونے کے لیے دیر نہیں لگے گی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، یعنی تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے، اور انسان گناہ کر کے اللہ پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ شیطان لگا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے اس کو مہلت بھی دی گئی تھی۔ اب وہ اس جنت میں، وہ جنت یعنی انسان کو بدلے کے طور پر جو جنت دی جائے گی اس میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس میں پھر شیطان کا عمل دخل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جس وقت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں چھوڑا گیا، تو اس وقت جو ہے اس جنت کی کیفیت دوسری تھی۔ اب وہاں شیطان جو ہے وسوسے بھی ڈال رہا ہے، شیطان کا آنا جانا بھی ہو رہا ہے، اور شیطان کی طرف سے جو ہے انسان کو وقتاً فوقتاً آدم علیہ السلام کو الگ الگ چیزوں کا جو ہے سامنا بھی، اس کو مقابلہ بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب شیطان بار بار جو ہے موقع سے بڑی چالاکی سے آدم علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور وعدے کرتا تھا، اپنی جو ہے خیر خواہی جتلاتا تھا، اور قسمیں کھا کر جو ہے کہتا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دوست ہوں، ایسے ہوں ویسا ہوں، طرح سے وسوسے ڈالتا تھا۔ اور پھر اس نے آخر کار آدم علیہ السلام کو دونوں کو جو ہے بہکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو اس کے سلسلے میں بہکا دیا، پھسلا دیا۔
فأخرجهما مما كانا فيه، اب انہوں نے جو ہے اس درخت کا پھل کھایا تو پھر کیا ہوا، ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. فأخرجهما مما كانا فيه، جن نعمتوں میں وہ تھے اس سے ان کو جو ہے یعنی محروم کر دیا گیا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ان کے جنت کے کپڑے بھی اتار دیے گئے، پھر انہوں نے پتے لپیٹے. تو بہرحال ان سے غلطی ہو گئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر. حالانکہ انسان میں بھی کامل انسان آدم علیہ السلام کتنی جو ہے صفات کے اللہ نے ان کو یعنی کتنی صلاحیتیں تھی، کتنا جو ہے سمجھ بوجھ تھا، کتنا علم تھا، سب کچھ تھا، نبی تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے شیطان کے وسوسے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اب اس کے بعد جنت سے جو ہے نکالا گیا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور کیا ہوا، کہا کہ نکل جاؤ، اب اتر جاؤ یہاں سے، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کی جو ہے یہ دشمنی تمہاری چلتی رہے گی. یعنی آدم علیہ السلام انسان اور شیطان، ان دونوں کی دشمنی جو ہے چلتی رہے گی، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی یہ دشمنی جو ہے قیامت تک چلے گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا گیا، جو غلطی ان سے ہوئی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، اب وہ شیطان کا جو ہے جتنا غصہ آدم علیہ السلام کے یعنی دل میں ہو وہ کم ہے. تو بہرحال اب یہ دشمنی ختم نہیں ہوگی، اب وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ مقابلہ چلتا رہے گا. اور کیا ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تم کو دنیا میں رہنا ہے، زمین پر رہنا ہے ایک مدت تک کے لیے، اور وہاں پر جو ہے تمہیں ساری ضرورتیں، تمہاری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، تمہیں ساز و سامان دیا جائے گا، تمہیں وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ساری چیزیں دی جائیں گی. اب تم کو ایک مدت تک زمین پر رہنا ہے. پھر اس کے بعد وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر تم کو رہنا ہے، نہیں، ایک مدت تک تمہیں وہاں پر رہنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں جب تمہارا وقت ختم ہو جائے گا دنیا کا، تمہیں واپس اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہے. اب اس کے اعتبار سے تم نے دنیا میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، اب تمہیں پابندیاں اللہ کی طرف سے جو ہے احکامات دیے جائیں گے، ساری جو ہے ذمہ داریاں دی جائیں گی. اب اس کے لحاظ سے تمہیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے. اگر تم پھر آگے اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول بھیجے جائیں گے، پیغمبر بھیجے جائیں گے، بتایا جائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ان پابندیوں کے اعتبار سے تمہیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے. اب وہ مدت جب ختم ہو جائے گی تمہیں پھر واپس اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہوگا. تمہارے اعمال کے حساب سے تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے اور جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے ان چیزوں سے روکتے رہیں، تو پھر جو ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے نعمتوں والے باغات میں، وہ ساری نعمتیں جس کا قرآن مجید میں جگہ جگہ پر تذکرہ ہوا، وہ ساری نعمتیں تمہیں دی جائیں گی. لیکن تمہیں دنیا میں جو ہے اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق شیطان سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اپنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے بلکہ اللہ کے احکامات پر چلنا ہے. دین کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. اللہ تعالیٰ من آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم بک سبحانہ وبک نسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلى الله وعبده سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.